السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا. شہیر عبداللہ آپ سے مخاطب ہوں. ناظرین، آج کے جو ویڈیو ہے ہم اس میں بات کریں گے. آج کی جو خبریں ہیں، جو پاکستان میں ہونے والی ڈیولپمنٹس کے بارے میں بات کریں گے اور ان پہ ہم انالیسز کریں گے کہ آیا کہ ان کا کیا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے پاکستان کی پولیٹکس میں، پاکستان کی کنڈیشنز پہ کیا امپیکٹ ہونے جا رہا ہے. سب سے پہلی بات، بہت دیر سے وہ کہتے ہیں کہ دیر آئے مگر درست آئے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنا درست آتے ہیں. منصور علی شاہ صاحب نے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کا اوتھ لے لیا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں ان کا جو ہے لفظی گولہ باری گورنمنٹ پہ مسلسل جاری ہے. وہ بار بار گورنمنٹ کو تھریٹ کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے ہمارے کنسرنز کو ایڈریس نہیں کیا تو وہ ان کو حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ بننے جا رہے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ جے یو آئی ایف کا جو ہے جو اجلاس تھا 2 دن سے جاری تھا، وہ آج اختتام پذیر ہوا ہے. ان کا کیا ڈیسیژن ہے اور اس پہ کیا انالیسز ہے، بات کرتے ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہے قائم مقام چیف جسٹس کا عہدہ لے لیا ہے منصور علی شاہ صاحب نے، جو پاکستان کی عوام کا ایک بڑا دیرینہ مطالبہ رہا ہے اور ان کی خواہش تھی کہ چیف جسٹس جو ہے منصور علی شاہ صاحب پاکستان کے چیف جسٹس کا جو ہے وہ عہدہ سنبھالیں. اب ان کے پاس ایک تو وقت بہت زیادہ کم ہے، 4 دن کا وقت ہے. اس میں دیکھنا یہ ہے کہ وہ منصور علی شاہ صاحب کیا کچھ کر سکتے ہیں. پرابلمز ان کے پاس بہت بڑی ہیں. تو میرے خیال میں یہ تو ان کو پاکستان کی جو عوام ہے، جو ان سے توقعات رکھے ہوئے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ جسٹس کو لوگوں کو پرووائڈ کریں، تو امید کرتے ہیں کہ جو منصور علی شاہ صاحب ہیں وہ کیا کرتے ہیں. تو کیونکہ جب سپریم کورٹ کے اندر کافی عرصے سے تنازعات کا شکار ہے، سپریم کورٹ کے اندر کبھی بھی کنسنسس ججز کے اندر درمیان میں رہی نہیں ہے، تو یہ 4 دن کا جو ٹائم ہے جس پہ کافی زیادہ پاکستان کی آج کل وائرل خبر ہے کہ وہاں پہ جو ہے چیف جسٹس کا عہدہ سنبھال گیا. میرے خیال میں تو جو منصور علی شاہ صاحب ہیں وہ ایسا کچھ خاص کر نہیں پائیں گے، کیونکہ ان کے پاس وقت نہیں ہے. جب انسان کے پاس اتنا شارٹ ٹائم ہو تو وہ کسی چیز پہ امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے. تو یہ تو بس ایسے ہی ہے کہ آپ آئیں اور چلے جائیں گے. تو یہ ان کا پاکستان کی جو پولیٹکس ہے یا پاکستان کے جو جوڈیشل سسٹم ہے کوئی خاص امپیکٹ نہیں ہونے جا رہا ان کے چیف جسٹس کے بننے کے بعد. نہ وہ کوئی ایسی چینج لا سکتے ہیں، نہ کوئی ایسا ڈیسیژن دے سکتے ہیں جو پاکستان کی پولیٹکس میں یا پاکستان کو سوشلی یا پاکستان کو اکنامکلی کوئی چینج لا سکیں. اور جو دوسری خبر ہے وہ یہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب. وہ مریم اورنگزیب صاحبہ اکثر کبھی کہا کرتی تھی تو یہ واردات پیچھے سے ڈالتے اور تماشے آگے کرتے ہیں. تو بلاول بھٹو صاحب بھی آج کل میرے خیال میں یہی کر رہے ہیں کہ واردات پیچھے سے ڈال رہے ہیں اور آگے تماشے کر رہے ہیں. جو انہوں نے کینال کا جو مسئلہ ہے اس پہ ایک سٹانس لیا ہوا ہے، جگہ جگہ جلسوں میں حکومت کو تھریٹ کر رہے ہیں. تو آخر پہ انہوں نے، کیونکہ یہ بھی بذات خود کچھ کر نہیں سکتے، نہ ان کے پاس کوئی اتنی بڑی اتھارٹی ہے، یہ بھی کمپرومائز قسم کے لوگ ہیں، ان کو بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی کہ جس کے وہ کہہ سکیں کہ وہ کوئی بڑا کرنے جا رہے ہیں. ایٹ دا اینڈ رزلٹ تو وہی ہونا ہے جو ان کا جو حکم ہوگا، جو وہی کام ہوگا. بہرحال یہ اپنی پولیٹکس کے لیے لوگوں کو انگیج کرنے کے لیے کہ ہم حکومت کے خلاف ہیں، اگر وہ عوام کے کسی بھی عوام کی عوامی چیز کو خلاف ہوں گے تو ہم حکومت کا بالکل ساتھ نہیں دیں گے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی کے گھر جائیں بھی اور یہ مانیں بھی نہیں کہ میں نہیں گیا ہوا تھا، آپ حکومت کے اندر موجود ہیں، آپ نے سارے جو کنسٹیٹیوشنل ڈیزگنیشنز ہیں وہ آپ نے ہولڈ کیے ہوئے ہیں، گورنرز آپ کے ہیں اور جو پریزیڈنٹ ہیں وہ آپ کے ماشاء اللہ والد صاحب ہیں. تو کبھی آپ لوگوں کو اچھے سے یاد ہے، کبھی آپ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم ان کے پیٹ سے جو ہے فلانا پیسے نکالیں گے، پاکستان کی عوام کے پیسے نکالیں گے. یہ آپ کی وہی گیدڑ بھگکیاں ہیں جو ماضی میں لوگوں نے سنی ہیں. اس کا کوئی خاص امپیکٹ نہیں ہونے جا رہا. یہ بس پاکستان کی عوام کو صرف ایک ڈاج کرنے کے، عوام کو صرف گمراہ کرنے کے سوا کوئی فیصلہ نہیں ہے. اب تیسری جو بات ہے، جو جے یو آئی کا جو ڈیسیژن ہے
جو انہوں نے ان 2 دن کے اجلاس کے بعد ڈیسیژن یہ لیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کسی الائنس کا حصہ نہیں بننے جا رہے. وہ تو ٹھیک ہے, ان کا ڈیسیژن بھی حق بجانب ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو جتنے ٹکا کے نائل, نکھٹو اور نالائق ترین لوگ ملے, پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے نالائق لوگ پاکستان کی پالیٹکس میں نہیں آئے ہوں گے. ان کے پاس 2 سال کا دورانیہ گزرنے کے بعد آج تک یہ پاکستان کی اپوزیشن پارٹیوں کا الائنس نہیں بنا سکے. یہ اتنے نالائق اور نکھٹو ترین لوگ ہیں. JUI جو اپنے پولیٹکس, جو فضل الرحمان کی پولیٹکس ہے, وہ ٹگری کا ناچ نچواتے ہیں, کبھی گورنمنٹ کو کبھی اپوزیشن کو. وہ اپنا سارا مینڈیٹ ان کے پیچھے چل کے ضائع کریں گے, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ان جیسے نالائق اور نکھٹوؤں سے یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا. ان نے سب سے جو بڑا جو پوائنٹ مس کیا تھا, بڑا چانس مس کیا تھا, وہ 2022 کے الیکشن کے بعد تھا, جب حکومت نے, جب پاکستان نے, جب دنیا نے تسلیم کیا کہ پاکستان کے الیکشن دنیا کے سب سے ریگڈ ترین الیکشن ہے. یہ مینڈیٹ کسی بھی جماعت کو قابل قبول تھا ہی نہیں. پاکستان کی جتنی بھی چھوٹی جماعتیں ہیں, جتنے بھی اپوزیشن پارٹی ہیں, وہ ان کا ایک ہی سٹانس تھا کہ پاکستان کی جو الیکشن ہے یہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے متنازع الیکشن ہے. اس وقت ان کے پاس گولڈن چانس تھا کہ یہ اپوزیشن پارٹیوں کے پاس جاتے ہیں, جتنے بھی بڑے لیڈران ہیں, ان کے حق میں کتنے لوگوں نے بیانات نہیں دیے. شاہد خاقان عباسی کو آپ لے لیں, ان کا بیان ہمیشہ ہر دوسرے دن بیان ہوتا تھا. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو اٹھا کے دیکھ لیں, اور اس کے بعد جو مولانا فضل الرحمان صاحب دیکھ لیں, اور جتنے بھی سندھ کی GDA دیکھ لیں, بلوچستان کی جماعتیں دیکھ لیں, کوئی ایک اپوزیشن جماعت تھی نہیں جو اس الیکشن کو مسترد نہیں کرتی تھی. لیکن یہ ٹکا کے اتنے نائل, نکھٹو اور فارغ قسم کے لوگ تحریک انصاف کو تمام عہدوں پہ رکھے ہوئے ہیں, جن کو سمجھ نہیں آتی وہ انہوں نے کرنا کیا ہے. ان کے پاس نہ کوئی VN ہے, نہ کوئی پلاننگ ہے, نہ ان کے پاس کوئی عوام کو کچھ دینے کے لیے کوئی پلاننگ ہے, نہ ان کے پاس کوئی یہ پلاننگ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو باہر کیسے نکلوائیں گے. تو مولانا فضل الرحمان کا ڈیسیژن جو ہے میرے خیال میں سب سے بہترین ڈیسیژن ہے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ میٹر ٹو میٹر چلیں گے, اگر کوئی پرابلم ٹو پرابلم چلیں گے. ان کے ساتھ الائنس بنا کے مولانا فضل الرحمان اپنی پولیٹکس تو ختم نہیں کر سکتے. آپ 26ویں آئینی ترمیم اٹھا کے دیکھ لیں, جس پہ مولانا فضل الرحمان کے گھر پہ انہوں نے سب نے جا کے حاضریاں لگائی ہیں. مطلب پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے, جس کے پاس پاکستان کا سب سے زیادہ مینڈیٹ ہے, لیکن وہ اتنے نالائق, نکھٹو, نااہل ترین لوگ جمع ہوئے ہیں, جن سے پاکستان کی پولیٹکس میں نہیں ہے کہیں پتہ نہیں ان کے لیے کیا کام سود مند ہوتا. بہرحال انہوں نے اس جماعت کو برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. بہت شکریہ.